آج کے ہمارے پہلے معزز مہمانان گرامی حضرت مولانا الشیخ حافظ عبد الواحد ساجد حافظہ اللہ تعالی کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ استاد العلماء الشیخ حافظ عبد الواحد ساجد صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ حضرات گرامی قدر، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، نہ کوئی شعلہ نوا خطیب ہوں اور نہ ہی کوئی میں واعظ خوش الہان ہوں۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس امت کو جو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اس امت سے پہلے بہت سے لوگ، بہت سی امتیں آئی ہیں، جو خوبیاں اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی اور امت کے نصیب میں نہیں آئی۔ پہلی خوبی اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے وہ نبی عطا فرمایا، وہ رسول عطا کیا کہ اس جیسا کوئی رسول نہیں ہے، اس جیسا کوئی نبی نہیں،
اس جیسا کوئی مطاع نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں دستی کے گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ کھانے کے دوران ہی فرمانے لگے، انا سید ولد آدم ولا فخر، لوگو میں آدم کی تمام اولاد کا سردار ہوں، اور یہ میں تمہیں فخریہ طور پر بیان نہیں کر رہا، احقاق حق کے طور پر حقیقت تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ پتہ ہے ولیمہ یہ کیوں مسئلہ ہے؟ بات میں نے کیا شروع کی تھی؟ یہی کہ اس امت جیسی کوئی امت نہیں، پہلی اس امت تمام کائنات کے لوگ ایک جیسی زمین کے اوپر ہوں گے، ہموار زمین ایسی ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اس سعید واحد کے اوپر موجود ہوگا۔ حالت یہ ہوگی، نظر اتنی تیز ہوگی کہ ہر شخص کو دیکھ رہا ہوگا، کان اتنے تیز ہوں گے کہ ایک دوسرے کی آواز آخری آدمی تک پہنچ رہی ہوگی۔ ینفذہم البصر، اور معاملہ اتنا گمبھیر ہوگا، اتنا شدت والا ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ ہر شخص اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ سورج اس قدر قریب آ چکا ہوگا کہ ہر شخص تلملا رہا ہوگا، پریشان ہوگا، نہ حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے، نہ اس پریشانی سے نجات مل رہی ہے، نہ سکھ کا سانس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی حالات کے اندر لوگ آپس میں مشاورت کریں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے تم دیکھتے نہیں ہو حالت ہماری کیا ہے، کتنے اس وقت ہم پریشان ہیں، کس مصیبت اور کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ کوئی آدمی دیکھو، کوئی ایسا شخص دیکھو جو ہماری سفارش ہی کرے اللہ کے حضور، تاکہ ہم اس پریشانی اور مصیبت سے دور ہو جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ مل کر کے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے آدم جی پہلی بات تو یہ ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ہمارے والد محترم ہیں، دوسری آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تیسری خوبی یہ ہے کہ اسکنک الجنہ، اللہ نے آپ کو جنت کے اندر رہائش عطا فرمائی۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سجدہ کروایا کس مخلوق سے؟ سب سے بہترین مخلوق جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اسجد لک الملائکہ، آپ ہماری سفارش کریں، دیکھیں کس مصیبت اور کس کرب کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی غضب اليوم لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، میرے بیٹو آج رب تعالی اتنے غضب کے اندر ہیں، اتنے غصے کے اندر ہیں، اس قدر ناراض ہیں، کبھی اس سے پہلے اتنا ناراض نہیں ہوئے۔
آج کے بعد بھی اتنا ناراض نہیں ہوں گے. لست ہونا کا، میں اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور اپنے بیٹوں کی سفارش کر سکوں. ائتوا غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. آخر باپ ہوتا ہے نا، اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے. خود ہی سیدنا آدم علیہ السلام رہنمائی کرتے ہیں، ایسے کرو ائتوا نوحا، اللہ کے نبی میرے بیٹے نوح کے پاس جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ مل کر کے سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، ان سے بھی وہی عرض کریں گے اور بات یہ کریں گے، اے نوح جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انت اول الرسل الی اہل الارض، روئے زمین کی طرف جتنے رسول آئے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث کیا. آپ کو یہ بھی اعزاز اللہ رب العزت نے بخشا ہے کہ سماک عبدا شکورا، کہ آپ تو اللہ کے نہایت شکر گزار بندے ہیں. دیکھیں ہماری حالت کیا ہے، کتنا کرب ہے، کتنی پریشانی ہے، کس مصیبت کے اندر ہم گرفتار ہیں. اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں. سیدنا نوح علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے، ان ربی غضب اليوم لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ. آج میرا رب تعالی اتنا غصے اور اتنے ناراضگی کے اندر ہیں کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے ہوئے ہیں، نہ اس کے بعد اب آئندہ کبھی غصے ہوں. لست ہناک، میں اس قابل نہیں. انہو کانت لی دعوہ، بات یہ ہے کہ میں ایک دعا کر چکا تھا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ اس روئے زمین کے اوپر کسی کافر گھر کو رہنے نہیں دینا، کوئی نفس منفوسہ کافر زندہ نہ رہے. یہ میں دعا میں نے کی ہے، میں اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور میں سفارش کروں. ایک اور بھی بات کہ میں نے اللہ کے حضور ایک سوال کیا ہے، وہ مجھے سوال کرنا نہیں چاہیے تھا. ان ابنی من اہلی، جب نوح کا بیٹا اس کی نظروں کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو رہا تھا، باپ کی محبت نے جوش مارا تو کہنے لگے ان ابنی من اہلی، اللہ یہ میرا اہل میرا بیٹا ہے. اور اس کیفیت کے اندر برداشت نہ کر پائے. مجھے یہ بھی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا. آج میں تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ مل کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات کہیں گے اور ساتھ اپنا عذر پیش کریں گے کہ میں نے 3 ایسی باتیں کی تھیں جو میرے مناسب نہیں تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. آج میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی درخواست کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا ناراض ہے کہ میں اس کے سامنے جا نہیں سکتا، اس لیے کہ مجھ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا جس کا مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا. ایسے کرو کسی اور کے پاس جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ مل کر کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے بھی یہی درخواست کریں گے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی قسم کے کوئی گناہ کا تذکرہ نہیں کیا.
راوی کہتے ہیں لم یذکر ذنبا. مسند احمد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناکا، آج میں اللہ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا. اللہ اتنے غضب کے اندر ہیں، شدید ناراض ہیں، اور بات یہ ہے عبدت من دون اللہ، لوگوں نے مجھے معبود بنا دیا تھا، میں آج کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کے حضور تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. ایسے کرو تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ مل کر کے میرے پاس آئیں گے، مجھ سے یہ بات کہیں گے، میں کہوں گا آنا آنا، ہاں میں تمہاری سفارش کرتا ہوں. میں جاؤں گا تحت العرش سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. اس وقت اللہ رب العزت مجھے وہ کلمات اور وہ اپنی حمدیں سکھائیں گے جو آج مجھے معلوم نہیں. آج مجھے معلوم نہیں کہ میں اس وقت اللہ کی کون کون سی کیسی تعریفیں کروں گا. جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں سجدے میں گرا رہوں گا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد ارفع رأسک صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے، پوچھیے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. وشفع تشفع، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، مانی جائے گی بات. پھر میں سفارش کروں گا. کچھ لوگوں کو دائیں جانب سے نکلنے کا موقع ملے گا، کچھ اور بھی. تو لمبی حدیث اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ نبی اور رسول عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم پتہ کیسے لوگ ہو، کتنے شاندار ہو. انتم تتمون 70 امم، تم وہ خوش نصیب لوگوں کے ایک جانب 70 امتیں ایک طرف ہوں اور تم اکیلی امت ایک جانب ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم وہ خوش نصیب لوگ ہو، وہ خوش نصیب امت ہو کہ ایک تو 70 امتوں کو پورا کرنے والے ہو، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی امت قابل قدر ہے تو وہ تم ہو. میرے بھائیوں، اس امت کی خوبی کیسی کیسی خوبی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال اور پہلے لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی مثال ہے کہ جس کے بہت سارے ملازم تھے، غلام تھے، اس سے کام کروانے کے لیے اس نے ایک معاملہ ان کے ساتھ کیا. ہم بھی عام طور پر یہاں مزدور رکھتے ہیں گھر میں کام کروانے کے لیے، یا کوئی لے کر کے مزدوری کروانے کے لیے اس کے ساتھ طے کرتے ہیں فلاں کام ہے، اتنی تمہیں مزدوری ملے گی، اتنی دیہاڑی ملے گی، اور تم یہ کام کرتے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے آنے والے جو لوگ تھے نا، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، صبح سے لے کر شام تک تم نے کام کرنا ہے. یہود کی باری آئی، ان کو کہا گیا صبح سے لے کر شام تک تم نے کام کرنا ہے. کام شروع کیا انہوں نے، اور ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ تمہیں 1 قیرات ملے گا. آپ یہ سمجھ لیں 1 روپیہ ملے گا. کام شروع کر دیا. ابھی زور کا وقت ہوا تھا تو یہودیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے.
ہم سے یہ کام نہیں ہوتا، ہم نے نہیں مزدوری کرنے۔ مالک نے کہا ایسے نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے، تھوڑا سا آدھا وقت ہو گیا، آدھے سے کم وقت رہ گیا، باقی پورا کر لو، تمہیں پورا روپیہ مل جائے گا۔ اپنی یہ کی ہوئی مزدوری ضائع نہ کرو۔ کہنے لگے لا حاجت لنا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ما عملنا باطل، ختم، ہم وہ پچھلی بھی نہیں۔ کئی مزدور ہوتے ہیں نا اکھڑ مزاج قسم کے، گھر میں کام دیکھ لیا، کرنے کے لیے آ گئے، ایک آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کام کیا، دیکھا کہ یہ کام تو بہت زیادہ، چھوڑ کے چلے جاتے۔ بہت ان کو کہا گیا نہ کرو، یہ ضائع ہو جائے گا معاملہ، رہنے دو۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نصارہ کی باری آئی، عیسائیوں کی باری آئی، ان کو کہا گیا ایسے کرو، تم نے شام تک کام کرنا ہے تو روپیہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ شروع ہوئے، جب عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے ہم سے کام نہیں ہوتا۔ ان کو بھی مالک نے کہا ایسے نہ کرو، اپنا نقصان کرو گے، تم مزدوری پوری کر لو، پوری مزدوری تمہیں مل جائے گی، تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا۔ کہنے لگے نہیں، ہم سے نہیں ہوتی، نہ ہمیں پچھلی مزدوری کی ضرورت ہے، نہ آگے ہم کام کریں گے، ما عملنا باطل، جو کیا ہم نے بس ختم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم انتم، میری امت پھر اس کے بعد تمہارا وقت آ گیا، عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کام کیا، وقت تھوڑا، کام تھوڑا، مزدوری 2 روپے 2 قرات پہلے کے بھی اور پچھلوں کے بھی تمہیں مل گئی۔ دنیا کی کوئی امت ایسی امت نہیں کہ جسے ایک عمل کا دوہرا اجر ملے۔ گویا کہ اس حدیث سے ایک اور بات کا بھی پتہ چلا، ایک تو یہ کہ پہلے لوگوں کے اوپر بوجھ زیادہ تھا، کام زیادہ تھا، اور ان کا اجر تھوڑا تھا۔ اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص انعام کیا کہ کام عمل تھوڑا، بوجھ کم، وقت تھوڑا اور اجر زیادہ۔ دوسری چیز یہ میرے بھائیوں کہ اجر، عمل وہی قابل قبول ہے جو موت تک کیا جائے۔ اگر موت سے پہلے پہلے انسان نیک اعمال کو چھوڑ دے، نہ کرے، تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک اشارہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا شام تک، غروب آفتاب تک کام کرو، تو غروب آفتاب سے پہلے ہی انہوں نے کام چھوڑ دیا۔ اللہ نہ کرے کوئی شخص زندگی کے کسی مرحلے کے اندر بہک جائے، خراب ہو جائے، یا وہ دین کے کام کو کرنا چھوڑ دے، کچھ مدت نمازیں پڑھتا رہا، اس کے بعد نمازیں ترک کر دی، کچھ مدت تک نیک اعمال کرتا رہا، اس کے بعد ختم کر دیا، سمجھا دولت آئی تو ہر چیز ختم ہو گئی، ریل پیل ہوئی، پیسے کی اولاد آل مل گیا، دین سے دور ہو گیا۔ موت تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آتی، موت کے آنے تک تم نے دین کے اوپر عبادت اپنی اندر جو ہے نا لگے رہنا ہے۔ تو بات اصل کے اندر یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ خوبی عطا کی ہے جو کسی اور امت کو نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ امت، اس کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس سے پہلے بڑی امتیں آئیں، کسی کی کوئی خوبی نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جنت میں جتنے لوگ جانے والے ہیں نا، سارے کے سارے اہل جنت، اولین میں سے بھی، آخرین میں سے بھی، پہلوں میں سے بھی، پچھلوں میں سے بھی، سب کے سب جنت میں 120 صفیں ہوں گی۔ تمام جنتیوں کی کتنی صفیں؟ 120۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی ساری کی ساری امتوں کی صفیں جو ہوں گی 40 ہوں گی، اور اس امت کی 80 صفیں ہوں گی۔
صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آدم علیہ السلام کو، اخرج بعث النار، آدم اپنی اولاد میں سے جو جہنم کے اندر تمہاری اولاد میں سے جانے ہیں نا وہ علیحدہ کر دو، اپنی اولاد میں سے جہنمی ایک طرف کر دو۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے وما بعث النار، کتنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من کل 999، ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر بھیج دو، 1000 جس کو کہتے ہیں، 1000 میں سے 999 جہنم کے اندر بھیج دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی تو کانپ اٹھے، زاروں کے تار رونے لگے، چیخیں نکل گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا ابشرو، پریشان نہ ہو، یہ جو 999 ہیں نا آدم کی اولاد میں سے، یہ یاجوج ماجوج 2 قومیں ان میں سے چلے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی دل جوئی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ان تکونوا ربع اہل الجنہ، اور جنت کے اندر جانے والے تو تم پوری کی پوری جنت کے اندر 4تھا حصہ بن جاؤ۔ ہمیں کچھ حوصلہ ہوا، تسلی ہوئی تو ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید تسلی دی، اور کیا تم اس بات کے اوپر خوش نہیں ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، باقی ساری امتیں 2/3 اور تم 1/3 ہو۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون نصف اہل الجنہ، مجھے اللہ کے ہاں کبھی اس بات کی امید ہے کہ ساری امتیں مل کر کے بھی آدھے جنت کے اندر وہ جائیں گے، ایک امت کی حیثیت سے تم آدھے جنتی تم ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑی خوبیاں عطا فرمائی، بڑی خوبیاں، وہ کسی اور امت کے لیے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ تشریف فرما تھے مسجد نبوی کے اندر ہی، آپ نے فرمایا کہ عرضت علی الامم، پہلی امتیں اپنے انبیاء سمیت میرے سامنے پیش کی گئیں۔ حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ایک نبی میرے سامنے آیا، اس کے ساتھ صرف اس کا ایک امتی تھا جو اس پر ایمان لایا۔ ایک نبی میرے سامنے آیا اور اس کے ساتھ حالت یہ تھی 2 آدمی تھے صرف مسلمان مومن اس پر ایمان لانے والے۔ ایک آیا اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک پارٹی تھی، اور ایک اللہ کا نبی میرے سامنے اس حالت کے اندر آیا کہ اس کا کوئی امتی مومن تھا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات کی سمجھ آتی ہے یہاں سے، ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کو بتاتے جائیں، تبلیغ کرتے رہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہیں، اصلاح کرتے رہیں۔ اصلاح کرنے کا نتیجہ اللہ کے پاس ہے، منوانا ہماری ذمہ داری نہیں۔ دیکھیں وہ اللہ کا نبی بھی تو کامیاب ہے نا، ساری زندگی وہ تبلیغ کرتا رہا، کوئی اس کے اوپر ایمان نہ لایا، ہے کامیاب، اخلاص کے ساتھ محنت اس نے کی۔ ہم دل برداشتہ نہ ہو، تان و تشنی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک میرے سامنے ایک نبی آیا، ایک جم غفیر تھا۔ میں نے جب اس امت کو دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ میری امت ہے۔ پاس ہی جو مجھے تعارف کرا رہا تھا اس سے میں نے پوچھا یہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔
بہت زیادہ امت. مجھے وہ کہنے والا کہنے لگا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، ایسے کرو ادھر دیکھو. میں نے جب ادھر چہرہ کیا تو کیا دیکھتا ہوں انبوہ کثیر ہے، انسان ہی انسان ہے. مجھے کہا گیا سامنے دیکھو، میں نے سامنے دیکھا تو سامنے بھی ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. مجھے کہا ادھر دیکھو، ادھر بھی دیکھا تو ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا. فما ہذہ امتک، یہ ہے آپ کی امت. اور اگلی بات کی، فرمایا یہ امت خوش نصیب جو ہے آپ کی اتنی کثیر، اس امت کے اندر 70,000 ایسے نفوس مقدسہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں. کسی سے کچھ پوچھے گا نہیں کہ تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہو. اسی طرح میرے بھائیوں، کسی اور امت کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز نہیں بخشا جو اس امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، اندر چلے گئے. اب ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ کون ہوں گے کہ جنہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. کوئی کہنے لگے ہم تو شرک والے تھے، شرک سے اسلام کی طرف آئے ہیں، ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ہے ہماری اولادیں ہوں جن کی ولادت ہی اسلام کے اندر ہوئی ہے. کوئی کچھ کہنے لگے، کوئی کچھ کہنے لگے. ان صحابہ کی سوچ دیکھیں کیا تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جہالت سے شرک سے اسلام کی طرف آئے ہیں تو ہم نہیں بن سکتے. وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی ولادت اسلام کے اندر ہوئی ہے، شاید وہ خوش نصیب ہوں. لیکن ہمارے یہاں سوچ کا کیا فرق ہے. ہم جم پل مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کا پتہ ہی نہیں. کتنے ہمارے بھائی ہیں، کیا ہماری سوچ ہے، کیا ہماری فکر ہے. بس اتنا پتہ ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں. نہ کلمہ، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ کوئی شے کسی کو، الا ماشاء اللہ. مٹھیاں مٹھیاں تو سارے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ اندر تھے، واپس آئے، صحابہ آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ جی ہم سوچ رہے ہیں کون ہے وہ خوش نصیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوبیاں ان کی بیان کی. 4 خوبیاں. پہلی خوبی، لا یسترقون، دم کرنا جائز ہے، دم کروانا بھی جائز ہے، لیکن افضل عمل ہے کوئی شخص دم نہ کرے، نہ دم کا مطالبہ کرے. دم کروائے نہ، دونوں طرح حدیث کے اندر آتا ہے. یہ در حقیقت یہ چاروں چیزیں عقیدے کے حوالے سے بڑی مضبوط انسان کو بناتی ہیں، جو اصل بنیاد ہے جس کے اندر ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں. عقیدہ کیا؟ پوری کی پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان نہ کرنا چاہیں تو دنیا پوری ایک جانب لگ کے بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے 4 چیزیں بیان فرمائی. پہلا کیا کہ وہ دم نہیں کرواتا. جتنی مرضی بیماری ہے، جو مرضی آ جاتا ہے، اللہ کے اوپر اتنا یقین، اتنا توکل ہے کہ اللہ ہی مجھے شفا دے گا. کسی کے دم کے اندر شفا نہیں ہے. کسی سے میں دم کرواؤں گا میرا مسئلہ حل نہیں ہو، میں تو اللہ کو حل کروانا ہے. لا یتطیرون، بد فالی، بد شگونی. کالی بلی لنگ گئی پھر ڈرن لگ پیا، کالا کپڑا نظر آ گیا پھر ڈرن لگ پیا، 2.5 کروڑ دی گڈی لے کے جتی پٹھی اگے لٹکا دیتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہمارا ایمان ہو چکا ہے. صبح صبح دکان پہ بیٹھا، پہلے گاہک سے تھوڑی سی تو تکار ہو گئی، لے اوکے نیش آیا سی، بس وہ تے ساری دیہڑی مینوں تے گاہک ہی کو نہیں لبے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمارے عقیدے کی حالت ہو چکی ہے. لا یتطیرون، بدشگونی نہیں وہ کرتے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے لا یکتبون، داغ نہیں لگواتے. اصول علاج ایک بڑا اچھا علاج ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ علاج تیر بہدف ہے. شہد پینا
اسی طرح داغ لگوانا، سنگی لگوانا، یہ صحیح علاج ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ، داغ لگوانا یہ ایک تکلیف دہ امر ہے، میں اپنی امت کو اس بات سے منع کرتا ہوں، ہے جائز۔ اس کی مثال اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آج کل بھی ڈاکٹر آخری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ آپریشن، تو یہ بھی گویا کہ ایک قسم کا تکلیف دہ آپریشن ہوتا تھا اس دور کے اندر۔ آپ نے فرمایا لا یکتبون، وہ داغ نہیں لگواتے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، تکلیف برداشت کر لیتے ہیں زندگی بھر، وہ اپنے آپ کے اندر وہ جو اس کا معاملہ بن چکا ہے نا، یہ داغ ہوتا کیا ہے؟ لوہے کو پرانے دور کے اندر گرم کرتے آگ کے اوپر، جب وہ آگ کی طرح سرخ ہو جاتا تو جہاں تکلیف ہوتی اس کے اوپر وہ گرم لوہا لگاتے، تو یہ بڑی شدت کی تکلیف ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکتبون، اتنا اللہ کے اوپر توکل ہے، یہ تکلیف اور ٹیس کی حالت کے اندر اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، لیکن وہ داغ نہیں لگواتا۔ اتنا اللہ کے اوپر اس کا یقین ہے کہ اس کے ذریعے میری شفا نہیں ہونی، شفا مجھے دینی ہے تو اللہ نے دینی۔ اور چوتھی جو ان تینوں کا نتیجہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم يَتَوَكَّلُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ان کا پوری کائنات کے اوپر کسی اور ذات کے اوپر توکل ہے ہی نہیں۔ اگر توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے تو صرف اللہ کے اوپر ہے۔ ہم کبھی اعتماد دکان کے اوپر کرتے ہیں، کبھی اعتماد فیکٹری کے اوپر کرتے ہیں، کبھی اپنی سوچ کے اوپر کرتے ہیں، کبھی قوت بازو کے اوپر کرتے ہیں، کبھی کسی اور شخص کے سہارے کے اوپر کرتے ہیں، تو نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی کتنی بڑی خوبی ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، ہر 70,000 کے ساتھ 70,000 جو داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھیج دیں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 7 کروڑ آدمی جنت کے اندر۔ مسند احمد کے اندر ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ 70,000 4 ارب 90 کروڑ نفوس مقدسہ اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر جائیں گے۔ میرے بھائیو، اس جیسی کوئی امت نہیں، سچی بات ہے، کوئی امت نہیں اس جیسی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت، تمام امتوں سے تم بہتر ہو۔ آخری بات، میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ ہم بہتر امت ہوں۔ کتنی خوبیاں آپ کو سنائی گئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آج صرف 3 منٹ کے اندر ہم جائزہ لیں، کیا ہم خیر امت کے اندر ہیں؟ اگر تو ہمارے اندر 4 چیزیں موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جتنی خوبیاں بیان کردہ ہے نا، وہ واقعتاً یہ ہمارے اندر موجود ہوں گی اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پہلی خوبی کیا ہے اس امت کے خیر ہونے کے لیے؟ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے، لوگوں کے لیے اس کو نکالا گیا ہے، لوگوں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ لوگوں کے لیے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اسی خیر خواہی کی دی کرنے اپنے پیٹ دی، اس کے علاوہ کسی کی کوئی خیر خواہی نہیں۔ جہاں ہمیں ذاتی مفاد نظر آتا ہے، ہم بھائی کے ساتھ دھوکہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ جہاں 4 ٹکوں کا فائدہ نظر آتا ہے، دوسرے کا کروڑوں کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اس اپنی سوچ سے آگے نکلیں گے نا تو خیر امت کے اندر شامل ہوں گے۔ وہ کتنے خیر والے تھے، اپنی بھوک کو برداشت کر لیتے تھے، اپنی پیاس کو برداشت کر لیتے تھے۔ معرکہ یرموک کے اندر کیسا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یرموک کے مارکے کے اندر، وہ ان لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ اپنی سوچ نہیں تھی ذاتی، دوسروں کی خیر کے لیے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن ہشام کہ میرا چچا زاد بھائی تھا، وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک تھا، زخم بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، لوگوں کو پڑے ہوئے تھے۔ میں گیا، میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے کہیں زخمیوں کے اندر مجھے مل جائے۔
چھاگل پانی والی میں نے لی کہ شاید اس کو پانی کی ضرورت ہو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے وہ مل گیا، خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، میں نے اپنے گھٹنوں کو ٹیڑھا کیا، قریب 2 زانو ہو کر کے بیٹھ کے میں نے کہا پانی چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں چاہتا ہوں۔ میں نے پانی اس کے منہ کے قریب کیا کہ قریب ہی اس کو ایک زخمی کے کرانے کی آواز آ گئی، ماں ماں پانی پانی۔ اب وہ عبداللہ بن ہشام کیا کہتے ہیں میرے بھائی کو دو جا کے، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ اب اس نے پینے سے انکار کر دیا، میں اس کے پاس چلا گیا، اس کے پاس میں پلانے کے لیے قریب آیا تو قریب ایک اور زخمی کی آواز آئی، ماں ماں پانی پانی پانی۔ میں اس کے پاس پہنچا تو میرے اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، میں بھاگ کر کے واپس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، میں اپنے عبداللہ بن ہشام کے پاس آیا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ معاشرہ تھا جس میں ایک دوسرے کی قدر تھی، ایک دوسرے کی عزت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت تھی، دلوں میں نفرتیں نہیں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے لیے نفعا للناس، لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے ہو۔ اپنا فائدہ تو ہر بندہ ہی سوچتا ہے۔ دوسری چیز تأمرون بالمعروف، نیکی کا تم حکم کرو گے۔ نیکی کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اس کا حکم کرو گے تو پھر تم اس خیر امت کے اندر شامل ہوگے۔ تنہون عن المنکر، ہر منکر کام سے، منکر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، گناہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہو، اس سے تم روکو گے تو پھر خیر امت کے اندر تم آ جاؤ گے، ورنہ نہیں۔ اور آخری چیز تؤمنون باللہ، تمہارا ایمان، تمہارا یقین کامل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ ایمان یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ جانتے ہیں حقیقتاً کیا ہے۔ منہ سے کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں ہوتا، عمل کے ساتھ جب تک پوری زندگی بسر نہیں کرتا تو ایمان جو ہے نا وہ انسان کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تؤمنون باللہ، یہ 4 چیزیں اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہمارے لیے واقعتاً مبارکباد ہے، ہم خیر امت کے اندر شامل ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہیں تو اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہمیں بے شمار احکامات سے آگاہ فرما دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نے آج کی اس کانفرنس میں اللہ مالک کے جو احکامات ہم نے سننے ہیں، اور امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے ہیں، ہم سب صدق دل کے ساتھ اس کو تسلیم بھی کریں، ان پر عمل بھی کریں۔ اگر ہم ان احکامات پر عمل کریں گے تو اسی میں ہماری عاقبت بہتر ہو سکتی